امام حلبی لکھتے ہیں کہ حنین میں آنے والے اسلامی فوج میں ایسے لوگ بھی تھے جو محض اس لیے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے کہ جنگ کے ہنگامے میں انہیں کوئی ایسا موقع ملے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہوں، اور اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ معاذ اللہ حضور کی شمع حیات کو گل کر کے اپنی دیرینہ آتش انتقام کو ٹھنڈا کر سکیں۔ شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ بعد میں وہ خود اپنا ماجرا ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن پر لشکر کشی کا عزم کیا تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا، تاکہ شاید مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جب حضور بے خبر اور تنہا ہوں تو میں حملہ کر کے اپنے باپ اور چچا کا انتقام لے سکوں۔ اس طرح میں قریش کے تمام مقتولوں کا انتقام چکا سکوں گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر عرب و عجم کے تمام لوگ بھی حضور کی پیروی اختیار کر لیں، میں تب بھی کسی قیمت پر ان کا دین قبول نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ سفر میں اسی طاق میں رہا۔ جب عین جنگ کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر دلدل سے نیچے تشریف لے آئے اور صحابہ کرام افراتفری کا شکار ہو کر پراگندہ ہو گئے، تو میں نے اسے بہترین موقع جانا، اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے مذموم ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضور کے پاس آیا۔ جب میں دائیں طرف سے نزدیک ہوا تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفید زرہ زیب تن کیے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قیمت پر حضور کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں بائیں طرف گیا، وہاں میں نے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو دیکھا، جو حضور کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی کسی قیمت پر حضور کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنے خون پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر میں حضور کی پشت کی طرف ہو گیا اور میں نے تلوار کا وار کرنا چاہا تو اچانک آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئے۔ ان کی چمک سے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں پیچھے ہٹا، اس وقت سرکار نے میری طرف نگاہ کرم فرمائی اور دھیمے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے شیبہ، دور کیوں ہٹتے ہو، میرے قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، شیطان کو اس سے دور بھگا دے۔ اب جب میں نے حضور کی طرف دیکھا تو ایک دم سے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنے دل سے بھی زیادہ محبوب محسوس ہونے لگے۔ پھر حضور نے حکم دیا، شیبہ، کفار سے نبرد آزما ہو جاؤ۔ یہ ارشاد سنتے ہی میں بے اختیار کفار پر ٹوٹ پڑا۔ میری خواہش تھی کہ حضور کے دفاع میں اپنی جان تک قربان کر دوں۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تو حضور اپنی قیام گاہ کی طرف واپس تشریف لائے۔ اس وقت حاضر خدمت ہوا۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے تیرے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا، ورنہ تم تو اپنی کشتی ڈبونے کا ارادہ کر ہی چکے تھے۔ پھر حضور نے وہ تمام باتیں مجھے بتائیں جو پہلے میرے نہاں خانہ دل میں حضور کے بارے میں رہا کرتی تھیں۔ جب مجاہدین اسلام نے اپنے آقا کے قدموں میں مجتبی ہونے کے بعد حوازن پر حملہ کیا تو درید کی پیشن گوئی کے مطابق سب سے پہلے میدان جنگ سے بھاگنے والا وہی سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ وہ میدان کارزار سے یوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا کہ طائف کے قلعے سے پہلے اسے کہیں امان ہی نہ ملی۔ اسے اپنی
جان کے لالے پڑ گئے تھے، اسے اپنے لشکریوں کا خیال تک نہ رہا جنہیں مسلمان اپنی فولادی شمشیروں سے لخت لخت کر رہے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جنگی قیدی بنا رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بھگوڑے لشکریوں کا ایک گروہ لے کر طائف پہنچا۔ لشکر کے ایک اور حصے نے اوتاس میں جا کر دم لیا۔ ان کے لشکر کا تیسرا حصہ حنین سے بھاگا اور نخلا کے مقام پر جا کر رکا۔ میدان جنگ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی لاش پڑی دیکھی تو برہمی کا اظہار فرمایا اور ایک آدمی کو دوڑایا کہ وہ خالد بن ولید کو حضور کا یہ پیغام پہنچائے کہ حالات کتنے ہی اشتعال انگیز ہوں، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لشکر حوازن کا ایک حصہ میدان جنگ میں شرمناک شکست سے دوچار ہونے کے بعد طائف پہنچ گیا۔ وہاں انہوں نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو یکجا کرنا شروع کر دیا تاکہ دوبارہ متحد اور متفق ہو کر لشکر اسلام کا مقابلہ کر سکیں۔